اب یہ کہتا ہے کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی اور ساری امت کے اکابر کے خلاف بھونکتا ہے، اور میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ یہ کتابی کا جو لفظ ہے فقہ کی کتابیں یا ہمارے عربی لٹریچر میں تو یہ تو یہودی یا کرسچن کو کہا جاتا ہے، اور اس کا معاملہ بھی بٹوین لائنز اسی طرح ہی ہے۔ یہ کتابی ہے۔ علمی علم تو قرآن مجید میں اس میں کتنی بار علم کی مذمت میں آیات آئی ہیں۔ مطلقاً علم، ارے حق کے لیے ہمیں نام اور دیے گئے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میرا موضوع ہمارے ایک اور عالم ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے بارے میں۔ انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں بہت سی باتیں کی، اور اس کے علاوہ انہوں نے ان کے ایک شعر کے اوپر نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم کتابی، اس بات کا، اس شعر کا مذاق بناتے ہوئے انہوں نے ایک پوری نظم ان پر لکھ دی اور انہوں نے سنائی بھی۔ ان کے جواب میں انجینئر محمد علی مرزا جو ہیں انہوں نے کیا بات کی، کیا دلائل دیے، کس طرح سے انہوں نے اس بات کو اپنی کو پبلک کے سامنے رکھا، اس بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ اور انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے جو علم کو، قرآن پاک کے علم کو ایک فساد کی جڑ بھی کہا، تو وہ اس بات کا جواب انجینئر محمد علی مرزا نے اس علم کے بارے کا جواب جو ہے، علمی کتابی کا جواب جو ہے وہ کیا دیا ہے، ہم اس بارے میں بھی دیکھیں گے اور گفتگو بھی کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم وہ ویڈیو دیکھتے ہیں، اس سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور کامنٹس۔ یہ کہتا ہے کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی اور ساری امت کے اکابر کے خلاف بھونکتا ہے، اور میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ یہ کتابی کا جو لفظ ہے فقہ کی کتابیں یا ہمارے عربی لٹریچر میں تو یہ تو یہودی یا کرسچن کو کہا جاتا ہے، اور اس کا معاملہ بھی بٹوین لائنز اسی طرح ہی ہے۔ یہ کتابی ہے۔ علمی علم تو قرآن مجید میں اس میں کتنی بار علم کی مذمت میں آیات آئی ہیں۔ مطلقاً علم، ارے حق کے لیے ہمیں نام اور دیے گئے ہیں۔ کوئی اور بھی 14 صدیوں میں علمی کتابی مسلم ہے کہ جس کا پہلے نام ہوتا تھا اور آج اس کا ہے؟ اب دیکھو قرآن مجید برہان رشید سے علم کے لحاظ سے وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اللہ فرماتا ہے کیوں فرقہ واریت ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ ان کے پاس علم آیا تھا۔ تو ایک فساد کی جڑ بھی علم کو کہا گیا ہے، فتنے کی جڑ بھی علم کو قرآن میں کہا گیا ہے۔ اب علم علمی کتابی، تو اب میں قرآن کی آیت پیش کر کے اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم تو ساتھ کوئی قید نہیں لگا رہے کہ کون سا علمی، تو مطلقاً علمی تو یہ بھی ہے کہ رب ذوالجلال جو ہے وہ سورہ غافر کے اندر خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کچھ لوگوں کے بارے میں جو کافر تھے، فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب ان کے پاس رسول آ گئے دلیلیں لے کر، رسول یا پھر ان کا رسولوں کے آگے مبلغ، جس طرح آج بذریعہ سند دین پہنچا ہے سینے کے سینے کے ساتھ، تو ان کا جرم کیا تھا؟ اللہ فرماتا ہے فَارِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ، انہوں نے کہا ہم یہ نہیں مانتے، ہم علمی ہیں۔ فارحو، خوش ہو گئے، کس پر؟ بما عندہم من العلم، جو اپنا اٹکل پچو تھا، جو اپنا دال دریا تھا، جو اپنا اینٹ لوڑا تھا، اس کے لحاظ سے یعنی جب کہا جائے کہ یہ قرآن کی تفسیر فلاں تابعی نے کی ہے، فلاں تبع تابعی نے کی ہے، یہ فلاں مجتہد نے کی ہے، یہ فلاں محدث نے کی ہے، تو یہ ادھر سے سب کو بابی بابی کہہ کے جو ہے وہ بولتا ہے۔ تو یہ آیت ہے اس کے بارے میں، فارحو بما عندہم من العلم۔ اللہ کو پتا تھا کہ پہلی قوموں میں بھی ایسے رہے ہیں کہ جو سب پر اعتراض کر کے اپنا علمی کتابی، تو علمی یہ بھی ہے، تم بھی مطلقاً علمی کہہ رہے ہو، تو یہاں حق چھوڑنے والوں کو علمی کہا جا رہا ہے، حق کے مقابلے میں اپنی انانیت لانے والوں کو علمی کہا جا رہا ہے، حق کے مقابلے میں اپنے گڑے ہوئے بدبودار سوچ لانے کو علمی کہا جا رہا ہے۔ تم بتاؤ تمہارے علم کی نورانیت کی سند کیا ہے؟ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ یہ کہتا ہے میں ہوں مسلم علمی کتابی، تو میں کہتا ہوں نہ تم علمی نہ ہو کتابی، نہ تم مچھلی نہ مرغابی، نہ تم علمی نہ ہو کتابی، وزن پورا رکھنا ہے، نہ تم مچھلی نہ مرغابی۔ مچھلی تو پوری پانی میں رہتی ہے نا، اور مرغابی جو ہے وہ پرندہ بھی ہے اور کچھ وقت وہاں بھی گزارتی ہے مگر منافقت نہیں کرتی۔
نہ تم مچھلی نہ مرغابی، یعنی مچھلی کی طرح دعویٰ یہ ہو کہ میں پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، تو یہ اس دعوے پہ کہ میں قرآن و سنت کے بغیر نہیں زندہ رہ سکتا تو بالکل پورے نہیں اترتا. نہ تم علمی نہ ہو کتابی، نہ تم مچھلی نہ مرغابی، نہ تم شعلہ نہ شادابی، نہ فارانی نہ فارابی، تم ہو ریبی تم مرتابی ابن سلولی پھر کذابی. کچھ تم مندر، کچھ محرابی، کچھ ہو رافض، کچھ ہو وہابی، تم ہو عہد نو کی خرابی، روش کلابی فکر تیزابی. علی بھائی اگلا سوال ہے، ایک بریلوی مفتی علامہ اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر صاحب نے آپ کے علمی دلائل کے جواب میں قرآن حکیم کے آیات پڑھ پڑھ کر یہ عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک لفظ کتابی یہود و نصارہ کے لیے یوز ہوا ہے اور لفظ علمی بھی یہود و نصارہ اور ان گمراہ فرقوں کے لیے استعمال ہوا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں علم والے ہونے کے باوجود دعوت حق قبول نہ کرنے کے سبب گمراہ ہوئے، لہٰذا آپ کا یہ شعر صرف گمراہی کی علامت ہے. نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. سر اگر آپ کو یہ شعر پسند نہیں ہے نا تو آپ دوسرے والا شعر لے لیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. جس خدا کا تعارف ہمیں بابوں نے کروایا وہ ان صفات کے ساتھ نہیں تھا جو کتابوں کے ذریعے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ اہل بیت تابعین تبع تابعین نے ہم تک دین پہنچایا. کہ ڈیفرنٹ ہے. یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں نا پی ایچ ڈی اسکالر صاحب، یہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں بریلوی مکتبہ فکر کا ایک کلیم ہے کہ اس وقت سب سے بڑا ہمارا اسکالر یہی بندہ ہے، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب حفظہ اللہ تعالی من الجنۃ والناس. تو دعا زندہ بندے کو تو کسی کو بھی دعا دے سکتے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوا اور انہوں نے میرے شعر کے اوپر ایک پوری نظم کہہ دی ہے. جی ٹھیک ہے، نہ تو جناب مرغابی نہ تو مچھلی، پتہ نہیں کیا کچھ کر کے. جب کوئی شخص کتاب و سنت کے دلائل کے مقابلے پہ آپ کو شعر سنا رہا ہو اور شعروں سے جواب دے رہا ہو چار بندے سامنے بٹھا کے، تو پھر آپ سمجھ لیں ان کے پاس دلائل ختم ہو گیا. اور مجھے اس بات پہ اتنا افسوس نہیں ہے، میں نے اس کو حسب حل اور خبرناک کے طور پر یا خبر یار کے طور پہ انجوائے کیا ہے، بڑا مزہ آیا، 2-3 بار لگا کے سنا ہے. مجھے دکھ یہ ہے کہ جو انہوں نے قرآن کی تحریف کی ہے. سر انہوں نے قرآن کی آیات پیش کر کے یہ کہا کہ یہ جو علم ہے نا، علم کی بات کرنا یا اپنے آپ کو علمی کہنا، یہ کافروں کی نشانی ہے. لیکن انہوں نے ساتھ یہ نہیں بتایا کہ پھر مسلمان کی نشانی کیا ہوتی ہے. مسلمان تو کافر کے بالکل الٹ ہوتا ہے نا، بلکہ کہنا چاہیے کافر مسلمان کے بالکل الٹ ہوتا ہے. تو اگر کافر کا علمی ہونا اس کی نشانی ہے تو مسلمان کا کیا غیر علمی یا جاہل ہونا، یہی مطلب نکلے گا نا. اور سب تحریف انہوں نے یہ کی کہ قرآن پاک میں جو اس طرح کی آیات آتی ہیں نا، سورہ شورا کے اندر بھی آتی ہے، سورہ آل عمران کے اندر بھی، سورہ نساء کے اندر بھی، باقاعدہ انہوں نے سورہ شورا کی آیت پڑھی ہے اور وہ آیت پڑھ کے انہوں نے کہا کہ اس میں آیا کہ یہ جیسا کہ سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے حضور قیامت والے دن ایکسیپٹیبل ریلیجن صرف اسلام ہے. وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اہل کتاب نے جو العلم آ جانے کے بعد بھی انکار کیا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو آپس کی ضد کی وجہ سے کیا. سیم اسی طرح کے الفاظ ہیں سورہ شورا کے اندر کہ انہوں نے دین میں تفرقہ ڈالا علم آ جانے کے بعد. اس کا مطلب یہ تھا کہ جب علم موجود تھا تو ان کو چاہیے تھا علم کی پیروی کرتے، تو انہوں نے پتہ اس کا کیا ترجمہ کیا کہ علم آنے کی وجہ سے تفرقہ ڈال گیا. سر ہمارے جو اسٹوڈنٹس تو چھوڑ دیں، جس کو تھوڑی سی اردو آتی ہے وہ بھی حسرت ہے کہ یہ اس نے پی ایچ ڈی کی ڈگری اس کو کس نے دی ہے بندے کو. سر یہ قرآن کی تحریف ہے، قرآن کی تحریف ہے. اللہ تو علم کو اپنی طرف آن کر رہا ہے کہ میں نے علم دیا تھا، اس علم کے ہوتے ہوئے بھی تم گمراہ ہو گئے، تمہیں چاہیے تھا اس علم کی پیروی کرتے. علم آ جانے کے بعد یعنی العلم قرآن، یہود و نصارہ نے مخالفت کی اس لیے کہ ان کو بغض تھا نبی علیہ السلام سے، وہ چاہتے تھے بنو اسرائیل میں پیغمبر آئے. یہ بات تھی، اس کو کیا بنا دیا. اور سر یہ سورۃ البقرہ اگر آپ پڑھیں نا تو العلم کے حوالے سے آپ کو ایک اور آیت ملے گی جو اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. اس سے آپ کو یہ بالکل عقیدہ کھل کے سامنے آ جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جناب 120 نمبر آیت ہے سورۃ البقرہ. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ، ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہودی اور نصرانی یعنی عیسائی، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کی ملت پر نہ آ جاؤ. اللہ فرما رہا ہے اے صحابہ، اے نبی علیہ السلام کی جماعت، اور نبی علیہ السلام آپ کی خواہش ہے نا کہ یہود و نصارہ آپ کی بات مان لیں، جب تک آپ ان کی ملت پہ نہ چلے جائیں آپ سے خوشی نہیں ہوں گے. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، اے نبی فرما دو کہ ہدایت تو وہ ہے جو اللہ دیتا ہے. اور اللہ یہاں پہ ہدایت کسے کہہ رہا ہے وہ بھی سن لیں. وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ
اور اے نبی علیہ السلام بفرض محال اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس العلم آ چکا ہے، مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو اے اللہ کے نبی آپ کا اللہ کے مقابلے پر نہ کوئی دوست ہوگا نہ مددگار، اگر آپ نے بھی العلم کے آ جانے کے بعد ان کی پیروی کی۔ یہ تو اللہ کہہ رہا ہے علم کی پیروی کرو، اور وہ کہہ رہا ہے علمی وہ لوگ ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں، جو علم کی بات کرتے ہیں۔ یہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ بابوں کے دین پہ چل رہے ہیں، اور بابا یہی کہتا ہے، یہ بابے نے کہا نا علم بس کریں ہو یار۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام کو کیا حکم ہے سورہ طٰہٰ میں؟ قل رب زدنی علما، اے نبی آپ بھی دعا کیا کریں اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے، میرے عشق و سرور میں، میرے وجدان میں۔ یہ تو نہیں الفاظ؟ انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ علم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ ہوا کس بنیاد پہ؟ علم، کیونکہ انہوں نے چیزوں کے نام بتا دیے تھے۔ اچھا میرے بھائیو، 10 کمانڈمنٹس جو آئی ہیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر، آیت نمبر 36 جو 9th کمانڈ ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے علم کی فضیلت کا بیان کیا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے، بے شک کان، آنکھیں اور عقل، دل یا دماغ کوئی بھی چیز ہو۔ آپ نے ڈاکٹر اشرف جلالی کا بیان سنا، ان کی باتیں سنی اور ان کی وہ نظم بھی سنی جو انہوں نے مرزا صاحب کے بارے میں لوگوں کو سنائی ہے، اور اس کا جواب بھی سنا کہ مرزا صاحب نے اس کا کیا جواب دیا ہے۔ ناظرین، علم جو ہے وہ مسلمان کی میراث ہے۔ علم کے ذریعے ہم نے دنیا میں بہت ترقی کی ہے، اور اگر ہم اسلام کے علم کے حوالے سے، قرآن کے علم کے حوالے سے بات کریں تو انسان کو جب اللہ پاک نے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اللہ پاک نے، تو سب سے پہلے ان کو علم سکھایا۔ جب ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آئی ہے تو تب بھی ان کو علم کے بارے میں ہی سب سے پہلے کہا گیا، اور آپ علم کے اضافے کی دعا اکثر فرماتے تھے۔ علم کے بغیر تو انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ علم کا نام ہر جگہ پر اونچا ہے، اور علم کے بغیر کوئی بھی انسان جو ہے وہ جاہل کہلاتا ہے۔ اور جہاں تک میرا پڑھنا ہے اور قرآن کا علم ہے، تو جو عالم ہے اور جاہل ہے وہ تو برابر نہیں ہو سکتے، اور عالم کے لیے تو سمندر کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں۔ جس کے پاس علم نہیں ہے اس کے پاس عقل نہیں ہے، اور جس کے پاس عقل نہیں ہے وہ انسان دنیا میں ایک اندھے سی زندگی گزارتا ہے، جس طرح ایک اندھا انسان زندگی گزارتا ہے۔ قرآن پاک جب نازل ہوا ہے تو اسلام کی روشنی دنیا میں پھیلی، گمراہی کے اندھیرے چھٹ گئے، جہالت کے اندھیرے دور ہوئے، اور علم کی روشنی سے اللہ پاک نے لوگوں کے، انسانوں کو، دلوں کو منور فرمایا، اور انسان نے اللہ پاک کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی پہچانا کہ ہم کیا ہیں، کون ہیں، ہمارا زندگی میں کیا مقصد ہونا چاہیے، اور ہمیں دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ علم کی بدولت ہے۔ علم خواہ دنیا کا ہو یا پھر قرآن پاک کا، دونوں ہی انسان کے لیے بے حد ضروری اور فائدہ مند ہیں، اور قرآن کا علم تو ہماری پوری حیات کے لیے ایک بہت مشعل راہ ہے ہمارے لیے۔ قرآن پاک ہمارے لیے اس طرح ہے کہ اگر ہم قرآن پاک کی کسی بھی آیت کو، کسی بھی بات کو جھٹلاتے ہیں تو ہم زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں، لیکن وہ علمی کتابی کہتے ہیں، وہ کسی دنیا کی کتاب کا ذکر تو نہیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ کتاب جو اللہ پاک نے ہم تمام مسلمانوں کے لیے ہی بھیجی ہے، ہماری ہدایت کے لیے ہی بھیجی ہے، اسی کتاب کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، انہی احادیث کی کتابوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے آج کل بے حد ضروری ہیں۔ ان احادیث پر چل کر ہم اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ وہ انہی کتابوں کا ذکر کر کے خود کو علمی کتابی کہتے ہیں، وہ کسی دوسری کتاب کا ذکر تو نہیں کر رہے ہوتے کہ آپ لوگوں کو اس بات سے اختلاف ہے۔ تو میں افسوس کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ اس طرح کے علماء کی سوچ کو کہ وہ کدھر سے کدھر کی بات کو کدھر جوڑتے ہیں، اور کس بات کا کیا نچوڑ نکالتے ہیں، اور کس آیت کا کیا مطلب نکالتے ہیں۔ میرے ایک بھائی نے کامنٹس میں یہ بات کی کہ میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ہم علماء کو سن کر ان کے پیچھے چل کر گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں۔ میرے بھائی، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم اس طرح کے علماء کے اوپر چل کر،
اس طرح کے علماء کے پیچھے لگ کر ان کے علم پر چل کر گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں، جس طرح کے یہ عالم ہے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ علم جو ہے وہ فساد کی جڑ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں۔